بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام باضابطہ لقمان ہی رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو یہ تیرے ہی بھلے کے لیے ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی ہیں جن کا اس صورت میں ذکر ہے۔ ان نصیحتوں کا مطلب یہ ہے: نمبر 1، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کہ بڑی ناانصافی ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہے کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ نمبر 3، اے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ نمبر 4، اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کرو، بھلی بات سکھاؤ اور برائی سے منع کرو، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ نمبر 5، اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اکڑتا مت چل، یعنی غرور نہ کر۔ اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں۔ نمبر 6، اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک بڑی آواز گدھوں کی سی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ اللہ کا شریک کسی کو نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانیں۔ اگر ہم ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا، اس لیے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، تاکہ قیامت کے روز ہمارے نیکیوں کا بدلہ بھاری رہے۔ نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں اور بری بات سے منع کریں، اور نیک بات سمجھانے اور بری بات کو روکنے میں ہم کو کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے، اس پر صبر کریں کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ غرور نہ کیا کریں کہ یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اونچی آواز سے نہ بولا کریں کہ گدھے کی آواز کے مشابہ ہے۔ ان سب باتوں کو اپنے دل میں بیٹھا لو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔